الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ طاقت اور عزت اور دولت اور شہرت اس کو ملتی ہے اس دنیا میں بھی جو تخلیق کار ہے، جو پیدا کر رہا ہے۔ اس دنیا میں اس وقت برتری ان اقوام کی ہے، ان قوموں کی ہے جو زیادہ سے زیادہ چیزیں تخلیق کر رہی ہیں، پیدا کر رہی ہیں۔ تو عزت کا مستحق اور دولت کا مستحق اور طاقت کا مستحق سب سے زیادہ وہی ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے والا۔ اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ خلاق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دنیا کے اندر لوگ جتنے چیزیں بھی پیدا کرتے ہیں ان کو پیدا کرنے والا بھی میرا خدا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ عزت کا مستحق، اس لیے سب سے زیادہ طاقت کا ایک منبع اور مرکز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ کافر جو تھے یہ اللہ تبارک و تعالی کا خالق ہونا تو مانتے تھے۔ آپ سن کے آئے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، فَيَقُولُونَ اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ ہاتھ اور یہ پاؤں اور یہ انسان کا جسم کس نے پیدا کیا، تو یہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، تو یہ کافر بھی کہتے ہیں کہ اس کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ خالق مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ خالق مانتے تھے۔ اس کائنات کو سب سے پہلے کس نے پیدا کیا، وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ جس نے پیدا کیا ہے دوبارہ اس کائنات کو پیدا کرے گا، اس بات پر وہ اٹک جاتے تھے۔ منطقی طور پر ان کو یہ بات مان لینی چاہیے تھی کہ جس نے پہلے پیدا کیا ہے دوسری دفعہ اس کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ لیکن اگر اس بات کو مانتے تھے تو پھر آخرت کے عقیدے کو ماننا پڑتا تھا، اور آخرت کے عقیدے کو جب انسان مانتا ہے تو یہ پھر پابندیوں کے اندر گھر جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہ سزا ملے گی۔ کافر جو ہے وہ ان پابندیوں کو بوجھ اٹھا نہیں سکتا، اس لیے وہ سر سے انکار کر دیتا ہے کہ آخرت ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ، کہہ دو ان کو۔ پہلے پوچھا جا رہا تھا کہ کس نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا، جو کہ پتا تھا کہ اس کا جواب انہوں نے کہنا اللہ نے پیدا کیا، وہ کہتے تھے۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ پوچھو ان سے، کہہ دو ان کو، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان کو کہ قل هل من شرکائکم، یہ بتاؤ کہ یہ جن لوگوں کو تم جو پوچھتے ہو ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا ہے، هل من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ جس نے اس کائنات کی ابتدا کی ہو، اس کائنات کو اس نے پیدا کیا ہو، ثم یعیدہ، اور پھر اس کو دوبارہ الٹائے، دوبارہ اس کو لوٹائے، یعنی دوبارہ اس کو پیدا کیا۔ تم یہ تو کہتے ہو کہ اس نے بیٹی دی ہے، اس نے بارش دی ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، ساری باتیں ان سے مانگتے تھے نا۔ آج بھی لوگ مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ موضوع ہے قرآن مجید۔ اگر تم مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اب تم کیا اس کائنات کو تمہارے شریکوں میں سے کسی نے پیدا کیا ہے؟ یہ سورج کسی نے پیدا کیا ہے؟ یہ آسمان کسی نے پیدا کیا ہے؟ یہ زمین کسی نے پیدا کی ہے؟ ہاں جی، اور دوبارہ اس کو پیدا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ، کہہ دو ان کو کہ اللہ ہے یبدأ الخلق، جس نے کائنات کو سب سے پہلے پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔
یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور اس کو دوبارہ بھی وہی اللہ پیدا کرے گا۔ اللہ جس نے پیدا کیا ہے دوبارہ ایک چیز کو جس نے پہلے بنایا ہے دوسری دفعہ اس کا بنانا اس کے لیے مشکل تو نہیں ہوتا۔ جب اس نے پہلے بنایا اس وقت آپ کا وجود بھی نہیں تھا، اب تو آپ کا ایک وجود ہے، ہاں جی، دوبارہ آپ کو پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا جس کی پیدائش ہے، حق اسی کا ہے کہ اس کے اوپر وہ اپنا حکم چلائے۔ میرا گھر ہے تو اپنے گھر کے اوپر میں حکم چلانے کا سب سے زیادہ مستحق ہوں، کسی دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے کہ میرے گھر کے اوپر حکم چلائے۔ ایک چیز کسی نے پیدا کی ہے، یہ موبائل جس نے تخلیق کیا ہے، چلو اس کی مثال لے لیتے ہیں، اس کو حق حاصل ہے کہ اس کا وہ مالک ہے، اس کی جتنی قیمت مقرر کرے، اس کا جس طرح چاہے جس طرح بگاڑے، سب سے پہلے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے اوپر اسی کا حق۔ یہ کائنات کس نے پیدا کی؟ میرے اللہ نے۔ اللہ کا قرآن الا لہ الخلق ولہ الامر، جس کی خلق ہے امر بھی اسی کا ہونا چاہیے، جس نے پیدا کیا ہے حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ پھر قرآن کہ اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں اس نے رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے۔ حل من شرکائکم، اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارے شریکوں بھی کوئی ایسا ہے جن کے سامنے تم ماتھے ٹیکتے ہو اور جن کو تم پکارتے ہو، گڑ گڑاتے ہو؟ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، ان چیزوں میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو وہ تمہیں عطا کرتا ہو؟ ہاں جی، یہ زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، نفع کا وہ مالک ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، ایسے لوگوں کو انہوں نے معبود بنایا ہے جو چھوٹی سی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کے پر کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لا یخلقون وہم یخلقون، بلکہ یہ تو بیچارے خود پیدا کیے گئے ہیں، پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ یہ اپنے فائدے کے مالک ہیں نہ اپنے نقصان کے مالک، اپنے فائدے اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، نہ یہ اپنی زندگی کے مالک ہیں نہ اپنی موت کے مالک ہیں، وَلَا نشورا، اور نہ دوبارہ جب اٹھایا جائے گا اور اس وقت ان کا کوئی اختیار چلے گا۔ اختیار جس کا چل رہا ہے اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی کو خدا مانو، اس کو معبود مانو۔ اور امن یخلق، کیا وہ آدمی یا وہ ہستی جس نے پیدا کیا ہے وہ اس ہستی کی طرح ہو سکتا ہے جس نے پیدا نہیں کیا ہے؟ پیدا اللہ نے کیا ہے، اس لیے حق بھی اللہ کا بنتا ہے کہ انسان اسی کے سامنے سر جھکائے۔ اصل امتحان بھی اسی بات کا ہے کہ جس کا کھاتے ہیں، جس نے پیدا کیا ہے، جس کی ملکیت ہے ہم، کیا ہم اسی کا کہا مانتے ہیں یا اسی کا کہا نہیں مانتے؟ اگر اسی کا کہا مانتے ہیں تو ہم کامیاب، اور اگر اسی کا کہا نہیں مانتے تو ہم ناکام۔ جی، یہ ہے اصل امتحان اور یہ ہے اصل کامیابی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان اور اس ابتلاء و آزمائش میں ہمیں کامیاب و کامران کرے۔ اللہم صلی علی